السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس اسلین۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ گھر کے کام کاج پہ اجر و ثواب۔ اگر میں سائنس کے معاملے میں بات کروں تو سائنس ہمیں کہتی ہے کہ آپ ورزش کریں، آپ جم جائیں، روز صبح اتنے میل چکر لگائیں اور ایسی ورزشیں کریں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے، آپ ہیلدی ہو جائیں۔ تو نوجوان جو ہوتے ہیں وہ جم چلے جاتے ہیں، لیکن آج کل کے معاشرے میں عورت کا باہر نکلنا بہت نقصان دہ ہے، جیسے آج کل کا معاشرہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہ اگر ہم اپنے گھر کا کام خود کریں تو اس سے بھی ہماری ورزش ہوتی ہے۔ اگر ہم پورے دن سست و کاہل پڑے رہیں گے، اپنے گھر کا کام کاج خود نہیں کریں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں طرح طرح کی بیماریاں آگے رہیں گی، دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں گندگی ہوگی جس کی وجہ سے بھی ہمارے گھر میں بیماریاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو محنت و مشقت سے روزی کمانے کے لیے پیدا کیا اور گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش وغیرہ کا انتظام عورت کے سپرد کیا ہے۔ دستور بھی یہی ہے کہ گھر کے کام کاج عورتیں کرتی ہیں اور باہر کے کام مردوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ عورت امیر ہو یا غریب، اس کو اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور کام بھی نوکروں کی نسبت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے سوا جسم کی ایک قسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ البتہ کام کاج زیادہ ہو تو خادمہ کے سپرد کرنے میں کوئی معاوضہ نہیں، لیکن سب کام خادمہ کے سپرد کر دینے سے گھر کا نقشہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ معمولی کام نوکروں کو سونپنے جائیں اور ضروری کام اپنے ہاتھ سے انجام دیے جائیں۔ آج کل ہمیں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ ہم ہر کام میں نوکروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کئی عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کی مالی حالت چاہے کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی ضروری ہونی چاہیے تاکہ بیگم صاحبہ کو کچھ کام ہی نہ کرنا پڑے، وہ خود ہر ٹائم پلنگ پر بیٹھی رہے، حکم چلاتی رہے۔ قابل احترام بہنیں، یہ عادت بہن بری ہے، یہ عادت بہت بری عادت ہے، کیونکہ آرام کی عادت بنا لینے سے انسان بالکل کاہل اور سست ہو جاتا ہے۔ اس عادت کا اپنی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ روز بروز صحت گر جاتی ہے اور آخر کار انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جہاں مردوں کو اپنی صحت باقی رکھنے کے لیے ورزش ضروری ہے، اس طرح عورتوں کو بھی اپنی صحت باقی رکھنے کے لیے ورزش ضروری کرنی پڑتی ہے۔ عورت کے لیے اس کے گھر میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے سب کام کرے تو ضرورت کے مطابق ورزش ہو جاتی ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والی عورتوں کی صحت ایسی عورتوں سے بہت بہتر اور اچھی ہوتی ہے جو عورتیں نوکرانیوں سے کام لینے کی عادی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، بیکار رہنا خود ایک خطرناک بیماری ہے جو رفتہ رفتہ صحت کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ جو عورتیں خود کام نہیں کرتی ان کے جسم کا خون کم ہونے لگتا ہے، رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور جسم میں موٹاپا پھیلنے لگ جاتا ہے۔ کچھ صحابیات اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود ہی نکال لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود ہی پیوند لگاتے اور اپنے گھر کا سب کام کاج خود کرتے تھے۔ خواتین جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اختیار کریں۔ وہ دو جہاں سرکار عالم کی بیٹی کہ اگر وہ اپنے بابا سے ایک چیز کی فرمائش کر دیں تو شاید وہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ انہیں نہ ملے، لیکن انہوں نے آجزی سادگی میں زندگی گزاری۔ صبح اٹھ کے ہم صبح ناشتہ بنانے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ روز صبح اٹھ کے چکی سے آٹا پیستی تھی، پھر اس کے بعد روٹیاں بناتی تھی۔ کیا صبح یہ کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ بات طے کر لی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کریں گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محنت سے گھر کے کام انجام دیتی تھی اور بڑے ذوق و شوق سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، لیکن محنت کا کام زیادہ ہوتا تھا۔ وہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا، آج کل تو بجلی کا بٹن دبایا اور کھانا تیار۔ اس زمانے میں کھانا تیار کرنے کے لیے چکی کے ذریعے آٹا پیستی تھی، تندور کی لکڑیاں کاٹ کر ایک درخت کا نام ہے تنور کی لکڑیاں کاٹ کر لاتی
اور انہیں سلگاتی پھر روٹیاں پکاتی تھی۔ ایک لمبا چوڑا عمل تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا۔ اس مال غنیمت میں غلام اور باندیاں بھی تھیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا آپ بھی جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیں کہ ایک باندی آپ کو بھی دے دیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حاضر ہوئیں اور ان سے کہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں پانی کے غبارے پڑیں گے جس طرح چھالے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس وقت چونکہ مال غنیمت اتنے سارے غلام اور باندیاں آئی ہیں، کوئی غلام یا باندی اگر مجھے مل جائے تو میں اس مشقت سے نجات پا لوں گی۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی فاطمہ تشریف لائی تھی اور یہ فرما رہی تھی کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، پانی کے چھالے آ گئے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت باپ کی جذبات کا کیا عالم ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا فاطمہ تم نے مجھ سے باندی یا غلام کی درخواست کی ہے، لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام و باندی میسر نہ آ جائے اس وقت تک میں اپنی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بھی بہتر ہوگا، اور یہ کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بیٹی بھی تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، پلٹ کر کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر مطمئن ہوگی اور واپس کر تشریف لے آئی۔ اس وجہ سے تسبیح کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی خواتین کے لیے مثال بنا دیا کہ بیوی ایسی ہو قانونی اعتبار سے کچھ بھی حق ہو، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی گھر کی نگہبان، اور اس نگہبان ہونے کی وجہ سے اس کے کاموں کو اپنے کام کے طور پر سر انجام دیں کہ جو اس کے شوہر کا گھر ہے وہی اس کی اصل جنت ہے اور وہی اس کا گھر ہے۔ ہم اکتاتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم گھر کے کام کریں گے تو ہم توہین محسوس کریں گے کہ آج کل کے ماڈرن زمانے میں جہاں لوگوں کے گھر 4 5 نوکر ہیں، استری کے لیے علیحدہ نوکر، کپڑے دھونے کے لیے علیحدہ نوکر، برتن دھونے کے لیے علیحدہ نوکر، وہاں پر اگر ہم خود گھر کا کام کریں گے تو وہ لوگ ہمیں جاہل کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، جب ہم گھر کا کام خود کرتے ہیں تو گھر کی صفائی ہوتی ہے، ہماری صحت اچھی ہوتی ہے اور سنت کے مطابق ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس کو اپنے گھر میں لاگو کریں گی، اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔